حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فقد قال الحسین بن علی علیہم السلام الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم صلوات پڑھیں محمد امام حسین علیہ السلام کے مشہور و معروف اس فقرے کے ذیل میں کہ جس میں مولا نے ارشاد فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کے زبان کے چٹخارے کا نام ہے۔ گویا دین کو وہ اپنی زندگی میں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جہاں انہیں فائدہ ہوا وہاں اظہار دینداری کرنے لگے۔ فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَاءِ، اور جہاں ذرا سا آزمانے کے لیے انہیں بلا و مصیبت میں گرفتار کیا گیا تو قلت دیانون، تو اس وقت دیندار بہت کم نظر آتے ہیں۔ جو گفتگو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے جو انسان کو خلق کیا، اس کائنات کو خلق فرمایا، تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ انسان کمالات کی منزلوں تک پہنچے، اور اسی لیے اس نے رہنماؤں کا سلسلہ قائم کیا۔ 1,24,000 انبیاؤں کو بھیجا کہ جن کا مقصد اور ہدف یہ تھا کہ وہ ان انسانوں کو کمالات کی منزلوں تک پہنچائیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ ان میں سے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خدا نے جب اس سرزمین پر بھیجا تو ایسے ماحول میں بھیجا تھا کہ جو انتہائی پست اور ذلیل معاشرہ تھا، کہ جہاں نہ کسی چیز کی تمیز تھی، نہ کوئی تہذیب تھی، نہ ہی کوئی مناسب رسم و رواج ان کے درمیان پایا جاتا تھا۔ لیکن نبی نے اس معاشرے کو اپنی زندگی میں اس قدر اپنی تبلیغ سے بلند کر دیا کہ وہی معاشرہ جو پست ترین معاشرہ کہا جاتا تھا، اسی میں سے ایسے افراد پیدا ہو گئے جو کمالات کی منزلوں تک پہنچ گئے۔ لہذا اگر ہمیں کمالات کی منزلوں تک پہنچنا ہے تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں ان کی اطاعت کرنا ہوگا، ان کی اتباع کرنا ہوگا، ان کی پیروی کرنا ہوگا، اور جتنا زیادہ ہمارا ان سے رشتہ محبت مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ ہم کمالات کی منزلوں تک پہنچتے جائیں گے۔
اب ایک سوال جو اس مقام پہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے اس کائنات کو خلق فرمایا، انسانوں کو خلق فرمایا، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کوئی اشکال نہیں کہ خدا ہم سب کا خالق ہے۔ تو جب خدا ہم سب کا خالق ہے تو خدا ہماری رہنمائی خود کر دیتا کہ یہ راستہ وہ راستہ ہے جو تمہیں کمالات کی منزلوں تک پہنچائے گا۔ ہم اس راستے پہ چل کے کمالات کی منزلوں تک پہنچ جاتے۔ کیا ضرورت تھی کہ وہ انبیاءوں کا سلسلہ قائم کرتا؟ کیا ضرورت تھی کہ وہ رسولوں کا سلسلہ قائم کرتا؟ کیا ضرورت تھی کہ وہ ائمہ کا سلسلہ قائم کرتا؟ خود آخر کیا وجہ اور کیا ضرورت پیش آئی کہ خدا کو رسول اور انبیاء اور آل رسول کی رہنمائی کی ضرورت پیش آئی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جب خدا ہمارا خالق ہے اور اس میں کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، بھائی خدا کو اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم خدا نہیں مانیں گے تو کیا خدا پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ وہ خدا تھا، خدا ہے، خدا رہے گا، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ اسی طرح اگر ہم سب مل کے یہ طے کر لیں کہ ہم رسول کو رسول نہ مانیں گے تو کیا رسول کی رسالت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ وہ رسول تھے، رسول ہیں، رسول رہیں گے۔ اسی طرح اگر ہم رسول کے بعد دیگر جانشین کے لیے طے کر لیں کہ ہم انہیں جانشین رسول نہیں مانیں گے تو کیا ان کی جانشینی پہ کوئی حرف آئے گا؟ وہ رسول کے جانشین تھے، ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ لیکن کیا ضرورت تھی کہ ان لوگوں کی ضرورت پیش آئی کہ خدا نے انہیں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا؟ حدیث قدسی نے بڑھ کر سہارا دیا کہ خدا نے فرمایا کنت کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، وعلیکم السلام، فاحببت ان اعرف، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے ایک ایسی مخلوق کو خلق کیا کہ جو مجھے پہچانے۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی مقصد کیا تھا ان حضرات کو خلق کرنے کا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ اس کی معرفت حاصل کریں، یہ خدا کو پہچانیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی بظاہر کہ ہم ڈائریکٹ خدا کو پہچان سکیں، اور خدا یہ چاہتا تھا کہ مجھے پہچانا جائے۔ کنت کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے یہ چاہا کہ ان اعرف، مجھے پہچانا جائے، فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے ایک ایسی مخلوق کو خلق کیا جو مجھے پہچانے۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ معرفت الہی حاصل کرنا، خدا کی معرفت حاصل کرنا۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں چھٹے امام علیہ السلام کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خرج الحسین علیہ السلام علی اصحابہ، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان وارد ہوئے، فقال، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خطاب کرتے ہوئے کہا، ان اللہ عز وجل ذکرہ، بے شک پروردگار عالم نے یہ فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ ما خلق العباد الا لیعرفوہ، ہم نے، امام حسین علیہ السلام فرمایا، یہ روایت امام صادق علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ خداوند عالم نے یہ فرمایا، ما خلق العباد الا لیعرفوہ، ہم نے بندوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ما خلق العباد الا لیعرفوہ، ہم نے بندوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور جب وہ ہماری معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہماری عبادت کرنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاهُ، اور جب وہ ہماری عبادت کرنے لگتے ہیں تو پھر دوسروں کی عبادت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔
غور کر رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب؟ یعنی مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو سر معرفت کے ساتھ اس خدا کے آگے جھک گیا پھر وہ کسی دوسرے کے در پہ نہیں جھک سکتا۔ تو انسانوں کے خلق کرنے کا مقصد خدا نے کیا فرمایا امام حسین علیہ السلام کی زبانی کہ ما خلق العباد الا لیعرفوا، خدا نے بندوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں، اسے پہچانیں۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا فوراً ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یا ابن رسول اللہ بے ابی انتا و امی، اے نبی اللہ کے فرزند میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ فما معرفت اللہ، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے بندوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ یہ بندے اس کی معرفت حاصل کریں، اور جب معرفت حاصل کر لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی عبادت کرنے لگیں گے، اور جب اس کی عبادت کرنے لگیں گے تو پھر دوسروں کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ تو یہ ابن رسول اللہ فما معرفت اللہ، یہ اللہ کی معرفت ہے کیا چیز؟ ہم کیسے اللہ کی معرفت حاصل کریں؟ یہ سوال ہے نہیں ہے؟ بڑی تقریریں ہوتی ہیں معرفت پہ، اللہ کی معرفت حاصل کرو، رسول کی معرفت حاصل کرو، ہوتی نہیں ہوتی؟ لیکن اصل سوال تو یہ کہ اللہ کی معرفت حاصل کیسے کریں؟ اچھا آپ بھی سوچ رہے ہوں یہ کوئی سوال ہوا کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ بھئی اللہ ایک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، ہو گئی معرفت۔ ہمارے یہاں یہی معرفت ہے نا اللہ کی، یہی پہچان ہے کہ جس نے پیدا کر دیا، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہمیں زندگی بھر کھلاتا ہے، ہمارے سارے امور اس کے حوالے ہیں، ہر چیز کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ ہے، ہو گئی معرفت۔ اگر مسئلہ اتنا آسان ہوتا تو نہ وہ سوال کرتا نہ امام حسین جواب دیتے، چونکہ سوال کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، امام حسین کا صحابی ہے، اور جواب دینے والا بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، فرزند رسول، فرزند زہرا امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس نے کہا فما معرفت اللہ، یہ جو آپ معرفت اللہ کی معرفت فرما رہے ہیں تو یہ بتائیے ہم اللہ کی معرفت حاصل کیسے کریں؟ کیا مطلب اس کا؟ آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کے پاس یعنی انسانوں کے پاس کسی چیز کی معرفت، کسی چیز کی شناخت اور کسی چیز کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانتے ہیں کسی چیز کو؟ کہ انسانوں کے پاس کسی چیز کو پہچاننے کا، معرفت حاصل کرنے کا کچھ ذریعہ ہے۔ ان میں سے ایک پہلا ذریعہ آنکھ ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھ کر اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ میں یہاں جیسے ہی آیا آپ نے مجھے دیکھا فوراً پہچان لیا، میں نے آپ کو دیکھا پہچان لیا۔ یعنی ایک ذریعہ انسانوں کے پاس کسی چیز کی معرفت کا، پہچان کا کیا ہے؟ آنکھ، یعنی دیکھ کر انسان کسی چیز کو پہچانتا ہے۔ دوسرا ذریعہ کان۔ ایک صاحب باہر سے آ رہے تھے، کوئی گیٹ پہ کھڑا مل گیا، پوچھا یہ مجلس کون پڑھ رہا ہے؟ کہا فلاں صاحب پڑھ رہے ہیں۔ کہ بھائی آپ تو باہر کھڑے ہیں، آپ نے کیسے پہچانا؟ کہ بھائی ان کی آواز میں پہچانتا ہوں، لہذا سن کر میں پہچان گیا کہ یہ مجلس فلاں صاحب پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک ذریعہ آنکھ، دوسرا ذریعہ کسی چیز کی معرفت کا کان، یعنی سن کر اس کی معرفت حاصل کرنا۔ انسانوں کے پاس معرفت کا تیسرا ذریعہ ناک ہے، یعنی کسی چیز کو سونگھ کر انسان معرفت حاصل کرتا ہے۔ ایک صاحب جیسے ہی امام بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے۔ میں نے کہا آپ نے کیسے پہچان لیا؟ کہنے لگے سونگھ کر میں نے معرفت حاصل کر لی کہ یہاں کوئی چیز جل رہی ہے۔ معرفت کا چوتھا ذریعہ جو انسانوں کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ چکھنا، یعنی انسان کسی چیز کو چکھ کے کسی چیز کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ جیسے ہی دسترخوان پر غذا آئی، اچھا اس کا اندازہ ہمارے اور آپ سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ ایک لقمہ منہ میں رکھا، کا سبحان اللہ بڑی عمدہ غذا ہے بھائی۔ میں نے کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ کہ چکھ کر میں نے معرفت حاصل کر لیا، پہچان لیا کہ یہ غذا بہت ہی عمدہ ہے۔
تو معرفت کا پہلا ذریعہ انسانوں کے پاس کیا ہے؟ آنکھ، کہ دیکھ کر معرفت حاصل کرتا ہے۔ دوسرا ذریعہ کان، کہ کسی چیز کی معرفت اور پہچان سن کے ہوتی ہے۔ تیسرا ذریعہ ناک، کہ کسی چیز کی معرفت اور پہچان سونگھ کے ہوتی ہے۔ چوتھا ذریعہ منہ، کہ کسی چیز کی معرفت اور پہچان چکھ کے ہوتی ہے۔ معرفت کا پانچواں اور آخری ذریعہ جو انسان کے پاس ہے وہ ہے ہاتھ، کہ کسی چیز کو مس کر کے، چھو کے انسان پہچان لیتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ ایک نابینا شخص، ایک اندھا شخص کہ جسے کچھ نظر نہیں آتا، وہ جیسے ہی امام بارگاہ میں داخل ہوا، اس نے دروازے پہ ہاتھ لگایا کہ یہ لوہے کا دروازہ ہے۔ میں نے کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ آپ کو تو نظر بھی نہیں آتا۔ کہنے لگے چھو کے میں سمجھ گیا کہ یہ لوہے کا دروازہ ہے، یعنی چھو کے میں پہچان گیا، معرفت حاصل کر لی کہ یہ لوہے کا دروازہ۔ تو ایک انسان کے پاس کسی چیز کی معرفت، کسی چیز کو، ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد، ایک انسان کے پاس کسی چیز کی معرفت، کسی چیز کو پہچاننے کا صرف اور صرف 5 ذریعہ ہے۔ یا تو دیکھ کے معرفت حاصل کرے گا، یا تو سن کے معرفت حاصل کرے گا، یا تو سونگھ کے معرفت حاصل کرے گا، یا تو چکھ کے معرفت حاصل کرے گا، یا تو چھو کے معرفت حاصل کرے گا۔ اب سمجھے سائل نے، صحابی نے امام سے کیوں کہا فما معرفت اللہ، اے فرزند رسول آپ جس خدا کی معرفت کی بات کر رہے ہیں ہم اس کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ ارے ہمارے پاس تو معرفت اور پہچان کا یہی 5 ذریعہ ہے، لیکن آپ جس خدا کی معرفت کی بات کر رہے ہیں ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ارے اسے سن کے بھی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ کوئی سونگنے کی چیز نہیں، وہ کوئی چکھنے کی چیز نہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ جسم نہیں رکھتا، وہ چھونے کی چیز نہیں۔ تو اے فرزند رسول ہم اس خدا کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس معرفت کا کوئی ذریعہ ہی نہیں کہ ہم اس خدا کی معرفت حاصل کر سکیں؟ قربان جاؤں حسین ابن علی کے جواب پر، جیسے ہی اس نے یہ کہا فما معرفت اللہ، ہم اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ امام نے فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا در حقیقت خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ خدا کی معرفت تک پہنچو تو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرتے جاؤ، خدا کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ معرفت اہل کل زمان امامہم، اگر خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ظاہر ہے تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب سمجھے حدیث قدسی نے کیوں کہا فخلقت الخلق لکی یعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک ایسی مخلوق کو خلق کیا کہ جو مجھے پہچانے۔ اب اگر تمہیں ہمیں پہچاننا ہے تو تمہیں اس مخلوق کی معرفت حاصل کرنا ہوگا، تم اس کے ذریعے ہماری معرفت تک پہنچ سکتے ہو، ورنہ تمہارے پاس ہماری معرفت حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اچھا آپ خدا کی کیا معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کی کیا معرفت اور پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کہ خدا کے ہاتھ کتنے بڑے ہیں؟ نعوذ باللہ کہ ہیں ہی نہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ خدا جسم و جسمانیات سے، مادیات سے پاک و پاکیزہ ہے، جسم ہی نہیں رکھتا۔ تو جب جسم ہی نہیں رکھتا تو یہ سوال ہی نہیں آتا کہ معرفت حاصل کریں کہ اس کا ہاتھ کتنا لمبا ہے، نعوذ باللہ اس کا پیر کتنا بڑا ہے۔ ہاں ہے مسلمانوں میں بعض کا عقیدہ ہے کہ خدا جسم رکھتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، پیر رکھتا ہے، اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ روز قیامت، قرآن کہہ رہا ہے کہ روز قیامت جب جہنم سے خدا سوال کرے گا کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا، تو اس نے کہا نہیں ابھی حل من مزید، اور چاہیے، تو خدا اپنا ایک پیر جہنم میں رکھ دے گا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ ہم اس عقیدے کے قائل نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے۔ تو اب ہم کیا معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اب جیسے مولانا کی معرفت ہمیں حاصل کرنا ہے تو کیا حاصل کریں گے؟
بھائی ماشاءاللہ اتنے لمبے ہیں، اتنا لمبا ہاتھ ہے، ایسے رنگ کے ہیں، ایسا چشمہ لگاتے، یہی معرفت ہے نا، یہی پہچان ہے۔ کوئی پوچھے گا وہ کیسے تھے، میں یہی تو بتاؤں گا کہ اس طرح کے تھے، لیکن خدا کے یہاں تو یہ معرفت ہے ہی نہیں۔ تو اب آپ کیا معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہم خدا کی صفات کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا کے صفات کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو اب ہمیں خدا کے صفات کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ میں نے کہا پروردگار میں تیرے صفات کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، معبود یہ بتا دے میں تیرے صفات کی معرفت کیسے حاصل کروں؟ کہ اسی لیے تو ہم نے اس سرزمین پر اپنے صفات کا مظہر بنا کے کچھ لوگوں کو بھیج دیا کہ تم ان کے صفات کی معرفت حاصل کرتے جاؤ، خود بخود ہمارے صفات کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو اب ہمیں خدا کے صفات کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ مثلا خدا کی ایک صفت ہے علم، خدا عالم ہے تو اس کی صفت ہوئی علم۔ اب ہمیں خدا کے صفت علم کا مظہر اس سرزمین پہ ڈھونڈنا ہے کہ خدا کے صفت علم کا مظہر کون ہے۔ تو ہمیں عالم ڈھونڈنا ہے، تو عالم تو آپ بھی ہیں، عالم آپ بھی ہیں، عالم آپ بھی ہیں، سبھی عالم ہیں، اور ہمیں ان عالموں میں سے خدا کے علم کا مظہر ڈھونڈنا ہے کہ اس سرزمین پر خدا کے علم کا مظہر کون ہے۔ ہم ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے اور ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ نماز کتنے کلومیٹر پہ قصر ہوتی ہے؟ کہنے لگے مجھے کیا معلوم۔ میں نے کہا ارے آپ عالم ہیں، اس زمین پر اس سرزمین پر خدا کے علم کا مظہر ہیں، تو آپ بتائیے۔ مسکرا کے کہنے لگا میں عالم تو ہوں لیکن میں میڈیکل کا عالم ہوں، میں دین کا عالم تھوڑی ہوں۔ ہم مولانا صاحب کے پاس گئے، اچھا یہ سوال اکثر ہوتا ہے مولانا لوگوں سے، اسی لیے عرض کر رہا ہوں۔ مولانا کے پاس گئے، کہنے حضور ہم جو یہ فیروزے اور عقیق کی انگوٹھی پہنے ہیں ذرا بتا دیجئے کہ اصلی نگ ہے یا نہیں۔ میں کوئی جوہری ہوں؟ میں کوئی جوہری ہوں؟ کہنے آپ اس سرزمین پر خدا کے صفت علم کا مظہر ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں عالم ہوں، دین کی کچھ باتوں کا عالم ہوں، تو اب خدا کے صفت علم کا مظہر اس سرزمین پہ کون ہوگا؟ کہ یہ دیکھو کہ خدا کے علم کی خاصیت یہ ہے کہ خدا کا علم ہے لامحدود۔ اب اس سرزمین پر خدا کے صفت علم کا مظہر وہی ہو سکتا ہے کہ جس کا علم ہو لامحدود۔ توجہ چاہتا ہوں، چونکہ خدا کا علم ہے لامحدود لہذا اس سرزمین پر خدا کے صفت علم کا مظہر وہی ہو سکتا ہے کہ جس کا علم ہو لامحدود۔ ایسا نہ ہو کہ جب اس سے کوئی سوال پوچھا جائے تو کہے ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، ذرا دیکھ کے بتاؤں گا، مطالعہ کر کے بتاؤں گا۔ نہیں، بلکہ خدا کا علم ہے لامحدود، تو اب جیسے ہی اس سے سوال کیا جائے فوراً جواب حاضر ہو۔ یہ بھی نہیں بلکہ سوال بھی نہ کیا جائے، سائل آئے اور وہ کہہ دے تو یہ سوال لے کر آیا ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پڑھ۔ تو خدا کے صفت علم کا مظہر وہ ہوگا کہ جس کا علم خدا کی طرح لامحدود ہو، چونکہ اس سرزمین پر وہ خدا کے صفت علم کا مظہر ہے۔ اب اس سے جو بھی سوال ہو وہ یہ نہ کہے کہ اس کا جواب پتا کر کے بتاؤں گا، اس کا جواب دیکھ کے بتاؤں گا۔ قسم خدا کی کائنات میں ایک ہی شخصیت ایسی ملی جس نے آواز دی سلونی سلونی، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ ہاں ہونا علم جمع علی کا سینہ، علم الہی کا خزانہ ہے، جو بھی علم الہی سے پوچھنا چاہتے ہو علی سے سوال کرتے جاؤ، تمہارے ہر سوال کا جواب علی کے پاس موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں خدا کے صفات کا مظہر اس زمین پہ تلاش کرنا ہے۔ تو اب
عالم وہ ہوگا، خدا کے صفات علم کا مظہر وہ ہوگا کہ جس کا علم بھی خدا کی طرح لامحدود ہو۔ خدا کی صفت ہے مرید، ارادہ کرنا۔ اس کے ارادے کی خصوصیت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کن فیکون۔ خدا کے ارادے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے جیسے ارادہ کیا کن ہو جا، بس چیز ہو جاتی ہے، چیز وجود میں آ جاتی ہے، وہاں تاخیر کا کوئی امکان نہیں۔ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا چیز وجود میں آ گئی۔ اب ہمیں اس سرزمین پر خدا کے صفت مرید یعنی ارادے کا مظہر ڈھونڈنا ہے کہ اس سرزمین پر خدا کے اس صفت ارادہ کا مظہر کون ہے۔ چونکہ خدا مرید ہے اور اس کے ارادے کی خاصیت یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا چیز وجود میں آ گئی۔ تو اب اس سرزمین پر خدائی صفات کا مظہر جو ہوگا اس کے بھی ارادے کا عالم یہ ہوگا کہ جیسے ہی وہ ارادہ کرے چیز وجود میں آ جائے، تبھی وہ ارادہ الہی کا مظہر ہوگا۔ تو ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ کچھ ایسی شخصیتیں تھیں کہ انہوں نے ارادہ کیا چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم، انہوں نے ارادہ کیا ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آیا، اور یہی نہیں وہ ہاتھ دھو رہے ہیں، ارادہ کرتے جا رہے ہیں، ہاتھ کا دھون جواہرات میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو اس سرزمین پر خدائی صفات کا مظہر ہے۔ اب ہمیں اگر خدا کی صفت کی معرفت حاصل کرنا ہے تو ہمیں ان کی صفات کو دیکھنا ہوگا، ان کی صفات کی معرفت حاصل کرنا ہوگا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا در حقیقت یہی خدا کی معرفت ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، یہ غور کرنا ہوگا کہ ہم جو معرفت خدا کے خواہاں ہیں، معرفت خدا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کتنی حاصل کی؟ ہم نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی کتنی کوشش کی ہے؟ ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ اپنی زندگی کے دن بھر کے اس 24 گھنٹے میں کیا کبھی ہم نے 5 منٹ ایسا نکالا کہ جس میں اپنے امام کے بارے میں غور و فکر کیا ہو؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں کہیں اپنے امام وقت کو جگہ دیا؟ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ ہم جو یہ کام یہ فعل انجام دینے جا رہے ہیں تو امام وقت اس کا حاضر و ناظر ہے، اسے دیکھ رہا ہے، آیا وہ ہمارے اس فعل سے اس کام سے خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا؟ ہماری زندگی، میں آپ کو نہیں کہتا، میں خود کو کہتا ہوں، ہماری زندگی تو ایسی گزرتی ہے کہ جیسے ہمیں امام سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ امام کا نام آتا ہے تو ہم صلوات پڑھ دیتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جیسے لگتا ہے ہمیں امام سے کوئی مطلب ہی نہیں، جبکہ یہ امام وہ ہے کہ اس کی معرفت ہمیں خدا کی معرفت تک پہنچاتی ہے، مگر اس کے لیے دلوں میں تڑپ کی ضرورت ہے۔ اگر دلوں میں امام وقت کی تڑپ ہوگی تو آپ کو قدم بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بڑھ کر آپ کو گلے لگا لیں گے۔ بس دلوں میں امام وقت کی طلب ہونا چاہیے۔ ایک شخص ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، ایک دیہات سے، دور دراز کے علاقے سے، دیہات میں رہنے والا، سفر کی صعوبتوں کو، مشکلات کو جھیلتا ہوا، صرف کیوں؟ امام وقت سے محبت ہے، دل میں امام کی محبت لیے ہوئے، امام کے دیدار کے اشتیاق میں، ملاقات کے شوق میں اپنے دیہات سے، قریے سے نکل پڑا، سفر کی صعوبتوں کو اٹھاتے ہوئے، سفر کی پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے کسی طرح مدینے پہنچا۔ جب امام کے دولت کدے پر حاضری ہوئی اور امام کا دیدار ہوا تو اپنی ساری تھکن کو بھول گیا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا آپ سے بڑی محبت ہے،
آپ سے بڑی محبت ہے، اکثر یہ دل چاہتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ آپ کی زیارت کروں، لیکن مولا میں اتنی دور رہتا ہوں کہ وہاں سے آنا بار بار ہمارے لیے ممکن نہیں۔ مولا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جب ہمارا دل آپ کے ملاقات کے لیے تڑپے تو میں وظیفہ کروں اور آپ سے ملاقات ہو جائے؟ امام علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، یہ تو بہت آسان سی بات ہے۔ ایسا کرو کہ اب جب تم پلٹ کے گھر جانا، توجہ چاہتا ہوں، امام وقت کی طلب کس چیز کا نام ہے؟ امام سے کہا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جب میرے دل میں آپ سے ملنے کا شوق اور اشتیاق پیدا ہو تو ہم وظیفہ کریں اور آپ سے ملاقات ہو جائے۔ امام نے کہا تو بڑی آسان سی بات ہے، تم اب جب پلٹ کے گھر جانا تو جب تمہیں پیاس لگے تو پانی میں نمک ملا کے پی لیں۔ جب تمہیں پیاس لگے تو پانی میں نمک ملا کے تم پی لینا، 1 مہینے تک یہ وظیفہ کرو، جب چاہو گے امام وقت سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب صاحب وہ پلٹ کے گھر آیا، اپنے قریے میں، اپنے دیہات میں سفر کی صعوبتوں کو جھیلتا ہوا پہنچا، اور پہنچ کر، اب ظاہر ہے امام وقت کا محب تھا، چاہنے والا تھا، پہنچ کر اپنی زوجہ سے کہا کہ ذرا پانی کھولاؤ اور اس میں نمک ملا کے الگ رکھ دو۔ زوجہ نے کہا خیریت تو ہے؟ کہنے لگا ہاں امام نے فرمایا ہے کہ آج سے 1 مہینے تک تمہیں نمک کا پانی پینا ہے۔ تو جب میرے دل میں شوق دیدار پیدا ہوگا تو میری امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب وہ خاموش ہو گئی۔ اچھا اس زمانے کی تابع دار زوجہ رہی ہوگی جو خاموش ہو گئی، آج کی زوجہ ہوتی تو سینکڑوں سوال ہو جاتے۔ اس نے خاموشی کے ساتھ پانی گرم کیا اور نمک گھول کے رکھ دیا۔ اب انہیں جب پیاس لگے تو جائیں اور اس میں سے تھوڑا، اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ انسان کی پیاس بھڑکی ہو تو وہ نمک کا پانی کتنا پی سکتا ہے؟ 1 گھونٹ 2 گھونٹ۔ ایک دن گزرا، جب پیاس لگے، پانی پینے کی خواہش ہو جائے اور جب پانی منہ میں لگائے تو پیا نہ جائے، 1-2 گھونٹ پی کے پانی رکھ دیں۔ ٹھنڈا پانی اور بغیر نمک کا یعنی میٹھا پانی پینے کا بڑا شوق پیدا ہو، لیکن جیسے ہی آگے بڑھے امام کی نصیحت یاد آ جائے، 1 مہینے تک تمہیں وہی نمکین پانی پینا ہے۔ دن گزرتے گئے، 1 دن 2 دن 4 دن، ہفتہ 10 دن، اب پیاس کی شدت اس منزل پہ پہنچ گئی، توجہ چاہتا ہوں، تڑپ کسے کہتے ہیں؟ جب پیاس کی منزل اس شدت تک پہنچ گئی کہ اب برداشت سے باہر ہے کہ کسی طرح ٹھنڈا اور میٹھا پانی مل جائے، لیکن جب بڑھتا ہے تو امام وقت کی محبت روک دیتی ہے کہ نہیں، امام نے کہا ہے کہ 1 مہینے تک تمہیں نمک کا پانی پینا۔ صاحب دن گزرتے گئے، 10-12 دن 15 دن جب گزر گئے تو اب پیاس کی شدت کا عالم یہ تھا کہ اب خواب میں بھی ٹھنڈا اور میٹھا پانی نظر آنے لگا۔ جب سوتا تھا اور پیاس سے بے چین ہو کے اٹھے تو وہی نمک کا پانی پینا ہے، پیاس تو بجھتی نہیں۔ اچھا نمک کی ایک خاصیت ہے کہ جب آپ نمک کا پانی پئیں گے تو پیاس اور بھڑکے گی، اور ٹھنڈا پانی پینا نہیں ہے، میٹھا پانی پینا نہیں ہے۔ تو اب جب خواب میں بھی دیکھے تو یہ کبھی دیکھتا تھا کہ میں جھرنے کے پاس کھڑا ہوں، کبھی دیکھتا تھا میں دریا اور سمندر کے پاس کھڑا ہوں، یعنی خواب میں بھی اب پانی نظر آنے لگا۔ کسی طرح اللہ اللہ کر کے 1 مہینہ گزرا، لیکن امام سے ملاقات نہ ہوئی۔ پھر واپس گیا امام جعفر صادق علیہ السلام تک۔ کہنے لگا مولا آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اس نے تو کام نہیں کیا۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے مولا آپ نے کہا تھا کہ 1 مہینے تک نمک کا پانی پینا۔ مولا میں نے 1 مہینے تک نمک کا پانی پیا ہے، اور عالم یہ تھا کہ 10-15 دن کے بعد خواب میں بھی خود کو کبھی جھرنے کے پاس دیکھتا تھا،
کبھی سمندر کے پاس دیکھتا تھا، کبھی دریا کے پاس دیکھتا تھا، یعنی خواب میں بھی مجھے ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہی نظر آتا تھا مولا، مگر میں نے پیا نہیں۔ امام نے کہا جب تمہاری پیاس کی حقیقی تڑپ اس منزل تک آ گئی کہ تمہیں بیداری سے ہٹ کے خواب میں بھی ٹھنڈا اور میٹھا پانی نظر آنے لگا، اسی طرح اپنے دل میں امام وقت سے ملاقات کی ایسی تڑپ پیدا کر لو کہ خواب اور بیداری دونوں میں امام وقت تم سے ملنے آیا ہے۔ اور یعنی امام اسے یہ درس دینا چاہتے تھے کہ زبان سے یہ کہنا کہ ہم امام وقت سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن دل میں حقیقی تڑپ پیدا ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ جس کے دل میں حقیقی تڑپ نہ ہو لاکھ وظیفہ کر لے، یقین جانیے اگر امام وقت سے ملاقات ہو بھی گئی اس وظیفے کے سبب، وہ کبھی پہچان نہیں سکتا، کبھی نہیں پہچان سکتا اگر دل میں حقیقی تڑپ نہ ہو۔ ایران میں ایک عارف تھے، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک عارف تھے، بہت پہنچے ہوئے انسان تھے، ان کے بارے میں ایران میں یہ مشہور تھا، وہ مشہد مقدس میں رہا کرتے تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی ملاقات امام زمانہ علیہ السلام سے ہوا کرتی ہے۔ ایک شخص تھا جو حج پہ جانے کے لیے آمادہ تھا، حج بیت اللہ کے لیے، اس عبادت کے لیے تیار تھا۔ جانے سے 2-4 دن ہفتہ پہلے وہ ان عارف کے پاس ملاقات کے لیے پہنچا اور اس نے کہا کہ میں حج بیت اللہ کا ارادہ رکھتا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں، اور میں نے یہ سن رکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام بھی حج میں تشریف لاتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں اور میں نے یہ سن رکھا ہے کہ امام علیہ السلام بھی حج میں تشریف لاتے ہیں، تو آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میں وہ وظیفہ انجام دوں اور وہاں حج میں میری ملاقات امام زمانہ علیہ السلام سے ہو جائے۔ تو ان عارف نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور انہیں کوئی معمولی سا ورد انہیں بتایا کہ یہ 7 دن یا 10 دن اس ورد کو 50 بار 100 بار پڑھو، انشاءاللہ تمہاری ملاقات امام سے ہو جائے گی۔ اب دیکھیں اگر دل میں تڑپ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے وہ وظیفہ انجام دیا، حج بیت اللہ کے لیے پہنچے۔ اب دل میں تو یہ خواہش ہے نا کہ ہم نے وظیفہ کیا ہے، امام سے ملاقات ہو جائے، روضہ نبی پہ ہیں، زیارت کر رہے ہیں، دل میں یہ خواہش ہے کہ کہیں امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے، میں نے تو وظیفہ کیا ہے۔ وہاں سے نکلے، مسجد نبوی میں پہنچے، دل میں یہ خواہش ہے کہ شاید یہاں امام سے ملاقات ہو جائے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، دل میں یہ خواہش ہے کہ شاید یہاں امام سے ملاقات ہو۔ خلاصہ دن گزرتے گئے لیکن امام سے ملاقات نہ ہوئی، یہاں تک کہ مایوس ہو گئے۔ آخری دن آیا جس دن قافلہ روانہ ہونے والا ہے، واپس ہونے والا ہے، کہ آخری دن جنت البقیع میں زیارت کے لیے گئے، اور وہاں آپ جانتے ہیں کہ وہاں 5 معصومین کی قبریں ہیں، جنت البقیع میں 5 معصومین کی قبریں ہیں، ہمارے دوسرے امام، چوتھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام، اور خود بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک جنت البقیع میں۔ اب وہاں جب زیارت کیا اور چلنے کا وقت نزدیک آ گیا اور مایوس ہو گئے کہ اب امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی، تو وہ تھک کر جنت البقیع کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ قافلہ واپسی کے لیے آمادہ ہوا تو ان سے کہا گیا چلیے، یہ اٹھے اور واپس آ گئے۔ جب ایران پہنچے تو سیدھے ان عارف کے گھر پہ اور کہا حضور، توجہ چاہتا ہوں، حضور آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا وہ تو میں نے انجام دے دیا، لیکن میری ملاقات
امام وقت سے نہ ہو سکی۔ ان عارف نے اپنے سر کو جھکایا اور کچھ دیر کے بعد جب سر اٹھایا تو کہا کہ تمہاری ملاقات امام وقت سے ہوئی تھی لیکن تم نہ پہچان سکے۔ کہنے لگے حضور کہاں ہوئی تھی؟ میری ملاقات تو امام سے کہیں نہیں ہو پائی۔ انہوں نے کہا آخری دن جب تم جنت البقیع کی زیارت کر کے تھک گئے تھے تو تم دیوار سے ٹیک لگا کر اپنا پیر پھیلا کر آرام کرنے کی غرض سے بیٹھ گئے تھے، تو اس وقت ایک عرب نے آ کر تم سے یہ کہا تھا کہ اس جنت البقیع میں 5 معصوموں کی قبریں ہیں، پیر سمیٹ کر ادب سے بیٹھو۔ ان کو یاد آیا، ہاں ایک عرب نے مجھ سے یہ کہا تو تھا کہ وہی امام زمانہ تھے، اور کر رہے ہیں۔ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا انسان امام وقت کو دیکھ رہا ہے، لیکن جس سے امام گفتگو کر رہے ہیں وہ اپنے امام کو نہیں پہچان پا رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی تڑپ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان امام وقت سے قریب ہو جاتا ہے۔ مسجد جب تک دل میں امام وقت کی سے ملاقات کی حقیقی تڑپ پیدا نہ ہوگی، یہ صرف ہمارا دعویٰ ہے اور ہماری خواہش ہے، لیکن اگر حقیقی تڑپ پیدا ہو گئی تو پھر خود وہ ہم سے ملاقات کرنے آئے۔ پہلے اپنے کو ہمیں ویسا بنانا ہوگا کہ ہمارا دل اس قابل ہو سکے کہ دل میں امام وقت کی حقیقی تڑپ پیدا ہو جائے۔ جس کے دل میں امام وقت کی حقیقی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، پھر اسے دنیا اور دنیا کی چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، پھر اسے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اپنے مال کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اس کی اگر فکر ہوتی ہے تو صرف یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح ہماری یہ جان، ہمارا یہ مال امام وقت کے کام آ جائے، امام وقت پہ قربان ہو جائے۔ اور اس کی بہترین مثال کربلا کا میدان ہے کہ جہاں امام وقت کی معرفت میں ایسے ایسے ڈوبے ہوئے لوگ موجود تھے کہ جہاں جان بچانے کی فکر نہیں تھی، وہاں تو یہ فکر تھی کہ کیسے میں پہلے اپنی جان امام وقت پہ قربان کروں۔ چاہے جتنی انسان کو اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے محبت ہو، چاہے جتنی ایک بہن کو اپنے بھائی سے محبت ہو، لیکن ایک ماں کے لیے اس کی زندگی کا سارا سرمایہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے کربلا میں کچھ عجیب منظر دیکھا۔ مقتل کہتا ہے کہ شب عاشور جب حسین خیموں کا جائزہ لے رہے تھے تو حسین نے عجیب مناظر دیکھے۔ کہیں دیکھا کوئی بیوہ ماں اپنے فرزند کو بیٹھا کے سمجھا رہی ہے، بیٹا دیکھو کل شہادت کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے علی اکبر شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ۔ حسین آگے بڑھے، دیکھا ایک ماں ہے جو اپنے دونوں زانوں پر اپنے 2 بیٹوں کو بیٹھائے سمجھا رہی ہے، بیٹا اون محمد دیکھو کل قربانی کا دن ہے، کل شہادت کا دن ہے، بیٹا ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے علی اکبر شہید ہو جائیں، بیٹا ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے قاسم شہید ہو جائیں، بیٹا ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہو اور تمہارے ماموں پر کوئی زخم لگ جائے، بیٹا کل ایسی جنگ کرنا کہ دادا جعفر طیار اور نانا علی مرتضیٰ کی جنگ یاد کرا دینا۔ ہاں آزادارو، اسی عالم میں صبح عاشور نمودار ہوئی، جنگ کا
میدان، جنگ کا میدان گرم ہوا، ایک ایک کر کے اصحاب اپنی قربانیاں پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ موقع بھی آ گیا جب اون و محمد ہاتھوں کو جوڑ کے آ گئے، آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں، تمہارا والی و وارث تو مدینے میں ہے۔ اون و محمد کا اصرار بڑھا، بالآخر حسین نے اون و محمد کو اجازت دیا۔ اون و محمد میدان جنگ میں آئے، جنگ کرنا شروع کیا، بڑی شجاعت سے جنگ کیا، مگر بچے تھے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، کتنا جنگ کرتے۔ وہ موقع بھی آیا جب پشت فرس سے زمین کربلا پہ آئے، آواز دی آقا مدد کو آؤ، آزادارو حسین اون و محمد کے سرہانے پہنچے۔ جب حسین اون و محمد کا لاشا لے کے آئے، شیطانیوں نے گھیرا، ماتم بپا ہو گیا، ماتم و گریا شروع ہو گیا کہ اسی اثنا میں مقتل کہتا ہے کہ کسی خاتون نے کہا ارے ان بیویوں کے درمیان زینب نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب جو کوئی بیوی ارے زینب کبریٰ کے خیمے میں پہنچی، کیا دیکھا کہ زینب اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہیں، ربنا تقبل منا ھذا القلیل، اے خدا ارے مجھ سے یہ ادنا سی قربانی قبول کر لے۔ ارے ایک مرتبہ بی بی نے کہا اے بی بی ارے باہر چلیے، ارے اون و محمد کے لاشے سے ودا کیجئے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا ارے میں نہیں جاؤں گی، ارے میں بھی ماں ہوں، میرے دل میں بھی ممتا کا جگر ہے، ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بچوں کے لاشوں کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور میرا بھائی حسین شرمندہ ہو جائے، میں نے اپنے بہن کی کمائی کو لٹا دیا۔ آزادارو ارے عجیب ماں ہے جس نے اپنے بچوں پہ گریہ نہ کیا۔ کربلا میں اون محمد کا لاشا آیا، زینب نے گریہ نہ کیا۔ 11ویں محرم کو جب یہ قافلہ روانہ ہوا، زینب نے خود کو بھائی کے لاشے پہ گرا دیا، بھائی پہ گریہ کیا، اپنے بچوں کو نہ روئی، کوفہ و شام کے بازار سے گزری، بھائی پہ گریہ کیا، بچوں پہ گریہ نہ کیا، قید شام میں پہنچی، ارے بھائی پہ آنسو بہاتی رہی، بچوں پہ آنسو نہ بہایا، یہاں تک کہ جب رہائی کا پیغام ملا، ارے زینب نے بھائی کی فرش عزا بچھایا، جب شہداء کے سر آنے لگے، حسین کا سر زینب نے لیا، گریہ کرنا شروع کیا۔ جب اون و محمد کا سر آیا، ارے کسی بی بی نے کہا ارے کیا اس بچے کی ماں اس دنیا سے گزر گئی؟ زینب نے کہا ارے ایسا نہ کہو، ارے ان بچوں کی ماں میں ہوں، لیکن میں اپنے بچوں پہ آنسو نہ بہاؤں گی، میں اپنے بھیا حسین کا ماتم کروں گی جس کی ماں اس دنیا میں موجود۔